انڈر ورلڈ اور کرائے کے قاتل لاہور میں جرم کی دنیا کیسے جلتی ہے۔ 24 جنوری کو حسنین شاہ حسب معمول دوپہر 12 بجے کے قریب اٹھے اور اپنی اہلیہ مہوش کو کہا کہ وہ پانی گرم کر دیں تاکہ وہ ناشتے کے بعد اپنے بال دھو سکیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ناشتہ تیار ہو گیا، جسے کرتے ہی حسنین نے بال دھوئے اور اپنے دوست کی والدہ کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے شالیمار ٹاؤن میں واقع اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ جنازے سے فارغ ہو کر حسنین ڈیوس روڈ پر واقع اپنے آفس جانے والے راستے پر چل پڑے۔ اسی دوران ان کا موبائل کے ذریعے اپنے دوست وسیم صابر سے رابطہ ہوا۔ حسنین اپنے دوست وسیم سے گپ شپ بھی لگا رہے تھے اور گاڑی بھی ڈرائیو کر رہے تھے، اور اسی بات چیت کے دوران ان کی گاڑی ڈیوس روڈ پر واقع ٹریفک اشارے پر آ کر رکی۔ موبائل پر ہونے والی اس بات چیت کے دوران اچانک حسنین نے غیر ارادی طور پر کہا، ایک یہ کیا ہے، اور اس کے بعد وسیم کو گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ وسیم نے بی بی سی کو بتایا کہ حسنین کے منہ سے نکلنے والے غیر ارادی الفاظ اور گولیوں کی آواز سن کر انہوں نے بارہا ہیلو ہیلو کہا، مگر حسنین کچھ بول نہیں رہے تھے۔ وسیم نے فون کاٹ کر حسنین کو دوبارہ فون کیا، مگر اس مرتبہ کسی نے کال ریسیو ہی نہیں کی۔ وسیم صابر کے مطابق اس بات پر وہ پریشان ہو گئے اور چند ہی منٹوں بعد کرائم رپورٹرز کے واٹس ایپ گروپ میں یہ پیغام موصول ہوا کہ حسنین شاہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وسیم موقع پر پہنچے تو دیکھا حسنین شاہ کی لاش ان کی سفید گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر پڑی تھی اور موقع واردات پر جمع غفیر جمع ہو چکا تھا۔ حسنین شاہ کو لاہور کی مصروف ترین شاہراہ یعنی ڈیوس روڈ کے ٹریفک اشارے پر 10 گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ لاہور پولیس کے مطابق صوبائی دارالحکومت میں 2022 کا یہ پہلا قتل تھا جو شوٹرز یا کرائے کے قاتلوں کے ذریعے کروایا گیا تھا۔ جب حسنین شاہ اپنے دوست کی والدہ کا نماز جنازہ پڑھ رہے تھے اور اپنے دوست وسیم سے گپ شپ کر رہے تھے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ اسی دوران 25 سے 30 سال کی عمر کے دو نوجوان اپنا کام یعنی حسنین شاہ کو قتل کرنے کی غرض سے اپنے شکار کا انتظار کر رہے تھے۔ پولیس تفتیش اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق حسنین کے قتل سے کچھ ہی دیر قبل لاہور کی ڈیوس روڈ پر ایک ہونڈا 125 موٹر سائیکل آ کر رکتی ہے، جسے کالے رنگ کی پینٹ اور اورنجی رنگ کا اپر پہنے ایک لڑکا یاسر چلا رہا تھا۔ یاسر سڑک پار کر کے کیپٹل ٹی وی کے دفتر کے ساتھ ایک چھوٹے سے کھوکھے کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ایک کار اسی کھوکھے کے پاس آ کر رکتی ہے، جس میں سے کالی پینٹ اور سفید جوگرز کے ساتھ سبز رنگ کا اپر پہنے یاسر کی عمر کا ہی ایک نوجوان زین اترتا ہے۔ جب حسنین شاہ اپنی گاڑی لے کر اس طرف آتے ہیں تو یہ دونوں موٹر سائیکل سوار ان کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن گاڑی مسلم لیگ ہاؤس کے اشارے سے واپس ڈیوس روڈ پر شملہ پہاڑی لاہور پریس کلب کی طرف مڑ جاتی ہے۔ حسنین شاہ کی گاڑی جیسے ہی شملہ پہاڑی کے اشارے پر رکتی ہے تو موٹر سائیکل کی پچھلی نشست پر بیٹھا شوٹر نیچے اترتا ہے اور بند شیشے سے ہی پستول کی 10 گولیاں فائر کرتا ہے، جو تمام حسنین کے سینے پر لگتی ہیں، جبکہ دونوں شوٹرز پولیس لائن سے ہوتے ہوئے برانڈرتھ روڈ کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ دونوں شوٹرز تاحال گرفتار نہیں ہو سکے، جبکہ اس قتل کے ماسٹر مائنڈ سمیت دیگر ملزمان کو پولیس نے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شہزادہ سلطان کے مطابق جس مہارت سے حسنین شاہ پر فائر کیے گئے وہ پیشہ ور شوٹر کا ہی کام تھا۔ شوٹر نے اس مہارت سے فائر کیے کہ گاڑی کا سائیڈ میرر بھی مکمل نہیں ٹوٹا اور ایک بھی فائر ادھر ادھر نہیں، بلکہ تمام سیدھے سینے پر لگے، جو فوری موت کی وجہ بنے۔ شہزادہ سلطان نے دعویٰ کیا کہ حسنین شاہ کو لین دین کی بنیاد پر شوٹروں کے ہاتھوں قتل کروایا گیا تھا۔ پولیس کے تفتیشی ذرائع کے مطابق کرائم رپورٹر حسنین شاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ اس کیس کے گرفتار مرکزی ملزم کے جیل روڈ پر واقع دفتر میں بنا تھا، اور شوٹروں کا بندوبست مرکزی ملزم کے دوست نے کیا تھا۔ شوٹرز کا بندوبست کرنے والا مبینہ سہولت کار بھی زیر حراست ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق قتل کا منصوبہ قتل سے محض کچھ ہفتے قبل ہی بنا تھا، جس کے بعد دونوں شوٹرز کو مرکزی ملزم سے بھی ملوایا گیا تھا، اور قتل سے پہلے حسنین شاہ کی باقاعدہ ریکی کی گئی، جس کے بعد اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ دوسری طرف حسنین شاہ کی بیوہ مہوش کے مطابق ان کے شوہر نے کچھ ماہ قبل انہیں اتنا ضرور بتایا تھا کہ وہ شہر
کے جیولرز کے پیچھے پڑے ہیں کیونکہ وہ اچھا کام نہیں کرتے۔ حسنین شاہ کی بیوہ کے مطابق اس کے مقتول شوہر لوگوں کے تھانے کچہریوں کا کام حل کرواتے تھے جس کے عوض انہیں کچھ آمدن ہو جاتی تھی اور اسی آمدن سے وہ اپنا گھر اور گاڑی خریدنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ سی سی پی او لاہور ایڈیشنل آئی جی پولیس فیاض احمد کے مطابق حسنین شاہ کے قتل میں کل 4 لوگ ملوث تھے۔ سی سی پی او نے دعویٰ کیا کہ ملزم عامر بٹ اور شاہد بٹ دونوں بھائیوں نے یہ منصوبہ بنایا جس کے مطابق حیدر شاہ اور امجد پاشا دونوں نے شوٹرز کو کیپٹل ٹی وی کے دفتر کے باہر والے علاقے میں لانا تھا، انہیں اسلحہ دینا تھا۔ فیاض احمد نے ایک پریس کانفرنس کے دوران مزید بتایا کہ شوٹرز کو اس کام کے لیے 5 لاکھ روپے ادا کیے گئے تھے۔ تاہم یہ واحد کیس نہیں، لاہور شہر میں دسمبر میں مسلم لیگ نون کے ایم پی اے بلال شاہ اور ایف بی آر افسران پر حملوں کی تفتیش میں بھی پولیس نے دعویٰ کیا کہ ان وارداتوں میں بھی کرائے کے قاتلوں کا استعمال کیا گیا۔ پولیس کے تفتیشی افسران کے مطابق دسمبر میں ایف بی آر کے سینئر افسران پر حملے کے لیے شوٹرز کو فقط 25,000 روپے دیے گئے تھے۔ بلال یاسین کا کیس کچھ منفرد ہے جس میں حملہ آوروں کو پولیس کے مطابق پیسے نہیں بلکہ آئس نامی نشہ بھاری مقدار میں فراہم کیا گیا تھا۔ لاہور میں تعینات پولیس کی آرگنائزڈ کرائم ایجنسی سی آئی اے سے منسلک ایک سینئر اہلکار نے بی بی سی کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ لاہور میں اس وقت پولیس اندازے کے مطابق لگ بھگ 150 سے 200 کے قریب ایسے شوٹرز موجود ہیں جو پیسے لے کر قتل، زخمی کرنے، ڈرانے دھمکانے، گھروں پر فائرنگ کرنے، بھتہ وصول کرنے، زمینوں پر قبضے کرنے اور قبضے چھڑوانے سمیت دیگر مختلف سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ پولیس اہلکار کے مطابق جتنا بڑا ٹارگٹ ہوگا اسی حساب سے اس کا ریٹ ہوگا اور یہ ریٹ 20,000 سے شروع ہو کر 5 لاکھ روپے تک جاتا ہے۔ 13 جنوری کو ایس پی سٹی آپریشنز ونگ حفیظ الرحمان بگٹی اور ایس پی سٹی انویسٹیگیشن ونگ سرفراز ورک نے بھی ایک پریس کانفرنس کر کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پولیس نے شاد باغ کے علاقے سے کم از کم 7 شارپ شوٹرز کو گرفتار کیا ہے جو قتل، بھتہ اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ پولیس افسران کے دعوے کے مطابق گرفتار شوٹرز افضال اور کنو نامی گینگسٹر کے لیے کام کرتے تھے۔ لاہور پولیس کے سربراہ سی سی پی او لاہور فیاض احمد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سن 2022 کے دوران لاہور پولیس نے 20 سے 25 کے قریب شوٹرز کو گرفتار کیا۔ سی سی پی او لاہور فیاض احمد کے مطابق بہت سے نوجوان منشیات کی وجہ سے ایسے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ پارٹی بوائز ہوتے ہیں جو ایسی محفلوں سے متاثر ہو کر جرم کا راستہ چن لیتے ہیں۔ فیاض احمد یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ لاہور جیسے شہر میں شوٹرز کے ذریعے بندے مروانے یا زخمی کروانے کا کام بڑے آرگنائزڈ یعنی منظم انداز سے جاری ہے۔ فیاض احمد یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شوٹرز بیرون ملک فرار ہیں انہیں واپس لانے کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شہزادہ سلطان سے جب بی بی سی نے لاہور میں کرائے کے قاتلوں کے بارے میں سوال کیا تو ان کا جواب تھا کہ گزشتہ سال دسمبر سے ایسے چند ہی کیسز سامنے آئے ہیں جن میں شوٹرز ملوث تھے۔ انہوں نے کہا کہ کرائے کے قاتلوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ محدود ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ لاہور میں پروفیشنل شوٹرز 10-20 سے زیادہ نہیں ہیں ورنہ روزانہ کی بنیاد پر ایسے قتل ہو رہے ہوتے۔ لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ تربیت یافتہ پروفیشنل شوٹرز کی تعداد کم ہے تو کیا ایسے اور لوگ بھی ہیں جو پیسوں کے عوض کوئی بھی جرم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے مطابق ایسے افراد کی تعداد سینکڑوں میں ہے جو بے روزگاری یا نشے کی لت کی وجہ سے جرائم اور گولی چلانے کے لیے میسر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ پروفیشنل شوٹرز نہیں ہیں۔ اس کی ایک مثال انہوں نے بلال یاسین پر حملے کی تفتیش سے دی۔ مسلم لیگ نواز کے ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب اور سابق صوبائی وزیر بلال یاسین پر لاہور میں گزشتہ سال 31 دسمبر کو نقاب پوش افراد نے گولیاں چلائیں۔ بلال یاسین اس حملے میں زخمی ہوئے تھے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شہزادہ سلطان نے بی بی سی کو بتایا کہ بلال یاسین پر حملہ کرنے والے پروفیشنل شوٹر نہیں تھے اور نہ ہی مقصد ان کو قتل کرنا تھا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شہزادہ سلطان نے دعویٰ کیا کہ بلال یاسین اور ان پر مبینہ طور پر حملہ کرنے والے مرکزی ملزم میاں حسیب عرف میاں وکی کے قریبی تعلقات کسی معاملے پر خراب ہونے کے بعد میاں وکی نے یہ حملہ کروایا۔ واضح رہے کہ میاں وکی بیرون ملک فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شہزادہ سلطان کے مطابق بلال یاسین پر حملہ کرنے والے شوٹرز کو اس دن صرف مفت آئس دی گئی تھی کہ یہ لے لو اور چھوٹا سا کام کراؤ، ٹارگٹ پر گولیاں چلانی ہیں اور اسے ڈرا کر واپس آ جانا ہے۔ بلال یاسین پر حملہ محض ڈرانے کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ شہزادہ سلطان کہتے ہیں کہ بلال یاسین پر گولی چلانے والا آئس کا نشہ کرتا تھا اور کبوتر بازی کرتا تھا جس کا کوئی پولیس ریکارڈ بھی نہیں تھا۔
اس کا چچا زاد بھائی موٹر سائیکل چلا رہا تھا، کیونکہ وہ تربیت یافتہ نہیں تھا، اس لیے بلال یاسین پر گولیاں چلانے کے بعد اتنا حواس باختہ ہوا کہ اس کے ہاتھ سے پستول ہی گر گئی۔ وہ زندگی میں پہلی بار پستول چلا رہا تھا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے مطابق جب ان شوٹرز نے واردات کے بعد اپنے ہینڈلرز کو 2 کی بجائے 1 پستول واپس کی تو ان کو تھپڑ مارے گئے اور کہا گیا کہ تم 2 لاکھ کی پستول گرا آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ملزمان کو گرفتاری سے زیادہ ایک مہنگے پستول کی فکر تھی۔ بلال یاسین پر حملے سے صرف 3 ہی دن قبل لاہور میں ایک اور واقعہ پیش آیا تھا، جس میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار حملہ آور FBR ڈپٹی کمشنر کی گاڑی پر عقب سے فائرنگ کرنے کے بعد فرار ہو گئے۔ اس حملے جس میں گاڑی میں سوار دونوں افسران محفوظ رہے کی تفتیش میں بھی کرائے کے شوٹرز کے استعمال کا انکشاف ہوا، لیکن یہ حملہ کیوں ہوا اور کس نے کروایا، اس راز سے بھی پردہ اٹھا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور نے BBC کو بتایا کہ FBR کے سینئر افسر کا ایک نجی سکول کے مالک سے ٹیکس کے معاملے پر تنازع تھا۔ اس دوران ایک دہاڑی دار نے سکول انتظامیہ کو کہا کہ وہ ان کا ٹیکس کا معاملہ کم پیسوں کے عوض حل کروا دیتا ہے، لیکن جلد ہی ڈپٹی کمشنر اور سکول مالک کے معاملات سلجھنے لگے تو مڈل مین نے ملزمان کو پیسے دے کر FBR کے افسر پر گولیاں چلوا دیں اور اسے زخمی کروا دیا۔ شہزادہ سلطان کہتے ہیں کہ کاروباری لوگ پیسے دے کر کام تو کروا لیتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی سرکاری ملازم کو قتل یا زخمی کرانے کا نہیں سوچیں گے۔ یہ کاروباری لوگوں کا طریقہ کار نہیں ہے۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں جرائم پیشہ عناصر خصوصاً قبضہ مافیا کے خلاف ایک بڑے آپریشن کا حکم دیا تھا، جس کے بعد پولیس نے بظاہر ایک بڑا آپریشن کیا تھا، لیکن اس وقت لاہور میں 800 سے زیادہ ایسے اشتہاری ہیں جو پولیس کو قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، بھتہ اور دیگر سنگین جرائم میں مطلوب ہیں۔ ان میں سے بہت سے جرم کی دنیا کے بڑے ناموں کے ساتھ وابستہ ہو کر شوٹرز یا کرائے کے قاتل بن جاتے ہیں۔ لاہور میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن میں شریک پولیس افسر نے BBC کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ لینڈ مافیا، جوا، پیسوں کی ریکوری کرنے اور بندے مروانے کے لیے شوٹرز رکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں انہوں نے بھی شوٹرز رکھے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل لاہور پولیس نے لگ بھگ 200 کے قریب ایسے شوٹرز کی لسٹ بھی تیار کی، لیکن جب ملزمان نے اس لسٹ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تو پولیس کی اعلیٰ قیادت نے کسی بھی ایسی لسٹ کے موجود ہونے کے متعلق صاف انکار کر دیا تھا۔ اس سینئر پولیس افسر کے مطابق جرائم پیشہ افراد کے ڈیرے لاہور میں شوٹرز کے ٹریننگ سینٹر ہیں، جہاں ان کے مطابق غریب گھروں کے ان پڑھ بچوں کو پالا جاتا ہے، ان کی کھانے پینے، منشیات سمیت دیگر ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں بندوق چلانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ پھر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، جسے ڈرانا دھمکانا ہو، زخمی کرنا ہو یا پھر قتل کرنا ہو۔ مارنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس کو مار رہے ہیں اور کیوں، وہ بس حکم پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ ایسے شوٹرز کو ٹارگٹ کی تصاویر دی جاتی ہیں، چند دن کی ریکی ہوتی ہے، جس کے بعد جگہ اور مقام کا وقت وہ خود طے کرتے ہیں اور ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں۔ جرائم پیشہ افراد کے طریقہ واردات کے متعلق بات کرتے ہوئے ایک اور سینئر پولیس افسر کا کہنا تھا کہ ڈرانا دھمکانا تقریباً 90% کیسز میں کام کر جاتا ہے اور تقریباً 10% میں ہی زخمی یا قتل کرنے کی نوبت آتی ہے، تاکہ دوسروں کو پیغام دیا جا سکے کہ انکار کی صورت میں کیا ہو سکتا ہے۔ انڈرورلڈ یا جرم کی دنیا سے جڑے لوگ ڈرا دھمکا کر اپنا کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زخمی کر کے یا ڈرا دھمکا کر اگر کام نکل جاتا ہے تو بندہ مارنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر ان کا کام ڈرا کر ہی ہو جاتا ہے تو وہ زخمی کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور یہ انڈرورلڈ کا بزنس ماڈل ہے۔ آفتاب چیمہ سابق IG پولیس، جو پہلے SSP لاہور اور پھر DIG لاہور کے طور پر تقریباً 5 سال کام کرتے رہے، BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ واردات پہلے بھی موجود تھا، کیونکہ مختلف جرائم میں کرائے کے قاتل پہلے بھی استعمال ہوتے رہے ہیں۔ آفتاب چیمہ کا کہنا تھا کہ یہ کہنا کہ لاہور میں ایک کثیر تعداد میں شوٹرز آ گئے ہیں محض مبالغہ آرائی ہے۔ اس کا قصوروار وہ خود پولیس کو ہی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پولیس کیسز کی تفتیش سے جان چھڑوانے اور اپنا کام آسان کرنے کی غرض سے کہہ دیتی ہے کہ فلاں کیس میں تو کرائے کے قاتل ملوث تھے۔ آفتاب چیمہ کے مطابق ایسا نہیں کہ لاہور میں شوٹرز نہیں اور ان کی تعداد بڑھی نہیں ہوگی، لیکن ان کی تعداد پھر بھی بہت معمولی ہوگی۔ لاہور پولیس شوٹرز کا تعلق مختلف ریکارڈ یافتہ ملزمان سے جوڑتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ یہ لوگ لاہور کی انڈرورلڈ میں بھی مکمل طور پر فعال ہیں۔ BBC کو دستیاب پولیس ریکارڈ کے مطابق ان ملزمان میں خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ، جن پر سن 1985 سے سن 2021 کے دوران
दौरान कत्ल, अगवा, बराए तमान, नाजायज असला रखने और दीगर जराइम में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात के तहत कुल 17 मुकदमा दर्ज हुए। मियाँ हसीब उर्फ मियाँ विक्की के खिलाफ सन 2004 से सन 2021 तक 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमात, साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर पर 1999 से 2017 तक कम अज कम 15 मुकदमात, मोहम्मद उवैस चीमा पर सन 2005 से सन 2021 तक 19 मुकदमात, अफजाल हुसैन उर्फ किन्नू पर सन 2007 से सन 2020 तक 25 और जाहिद भट्ट उर्फ गोल्डन पर सन 2015 से सन 2018 तक इक़दाम कत्ल के 3 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। तहम ये तमाम नामजद मुल्ज़मान पुलिस के इल्ज़ामात की नफ़ी करते हैं। एक पुलिस अफसर के मुताबिक कुछ केसेस में मुद्दइयों की तरफ से सुलह के बाद केसेस ख़त्म कर दिए गए, कुछ अदम पैरवी और दीगर वजूहात की बुनियाद पर खारिज हो चुके हैं। एक सीनियर तफ्तीशी अफसर ने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तफ्तीश में अहम मकाम रखते हैं, नाम ज़हर न करने की शर्त पर BBC को बताया कि अंडरवर्ल्ड एक गैर कानूनी मुतवाज़न निज़ाम है जहाँ ताकतवर अफराद पैसे के एवज पेशावर अफराद का इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं। जहाँ इस दुनिया में जुर्म आम है, वहीं ये बात भी ढकी छुपी नहीं कि बहुत से लोग इंसाफ के निज़ाम से मायूस होकर भी अंडरवर्ल्ड से रब्ता करते हैं। पुलिस अफसर के मुताबिक अंडरवर्ल्ड के जरिए लोग अपने मुखालफिन के कत्ल से लेकर और भी कई काम करवाते हैं। सीनियर तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अंडरवर्ल्ड की ताकत और दौलत का एक और जरिया गैर कानूनी टैक्स या भत्ता भी होता है। सीनियर तफ्तीशी अफसर के मुताबिक कारोबारी लोगों को डरा धमका कर भत्ता लिया जाता है कि इतना कमाते हो, उसमें से इतना हमें चाहिए। इस भत्ते से जुड़ी प्रोटेक्शन मनी भी है। सीनियर तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अंडरवर्ल्ड के लोग पहले खुद ही किसी शख्स को डराते हैं और फिर खुद ही मुतासरा शख्स की हिफाजत या प्रोटेक्शन के नाम पर पैसे भी लेते हैं। एक डॉन तंग करता है तो दूसरा कहता है कि वो इतने पैसों के इवज उसे प्रोटेक्ट करेगा। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंडरवर्ल्ड ऐसे कंट्रोल करती है जैसे कोई कमिश्नर अपनी डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर अपने जिला को कंट्रोल करता है। उन्होंने अपने अपने इलाके मुख्तस किए हुए हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किस इलाके में किस गैंग ने करना है। इलाकों की हदबंदी पर भी बहुत यकीन रखते हैं। पुलिस के तफ्तीशी अफसर के मुताबिक ये गैंग्स आपस में नहीं लड़ते क्योंकि ये समझते हैं कि आपस में लड़कर ये तीसरे फरीक यानी पुलिस और दीगर रियासती इदारों को दावत देने वाली बात है जिससे ये कमजोर हो सकते हैं। उनका कहना है कि अंडरवर्ल्ड को कुछ ताकतवर लोग भी सपोर्ट करते हैं। एक सवाल के जवाब में सीनियर तफ्तीशी अफसर ने मजीद बताया कि अंडरवर्ल्ड 2 जराइम की बुनियाद पर फैलती है, जुआ और मंशियात। अगर सिर्फ इन पर काबू पा लिया जाए तो लाहौर शहर से जराइम खासकर अंडरवर्ल्ड क्राइम खत्म हो सकता है, लेकिन ऐसा होना बज़ाहिर मुश्किल है क्योंकि खुद कई सीनियर पुलिस अफसर भी मानते हैं कि इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया और पुलिस के दरमियान एक ताल्लुक है। ये एक तलख हकीकत है कि जुआ और मंशियात पुलिस की बरह रास्त मुआवनत और सरपरस्ती से ही होता है। खासकर जुआ तो पुलिस की जेर निगरानी ही होता है। पुलिस के तफ्तीशी अफसर का दावा है कि पुलिस बरह रास्त इन दोनों क्राइम्स को तहफ़्फ़ुज़ देती है और माली फ़ायदा लेती है। मैं तो हमेशा आला पुलिस हुक्काम की मीटिंग्स में भी इस बात को दोहराता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि हर SHO अपने इलाके में जुए और मंशियात के अड्डे बंद करवा दे। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शहजादा सुल्तान भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि लाहौर में अंडरवर्ल्ड मौजूद है, लेकिन साथ ही वो ये भी दावा करते हैं कि लाहौर की अंडरवर्ल्ड आज से 10 से 15 साल पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। लक्ष्मी चौक, मैकलोर रोड वगैरह पर सरेआम 2-2, 4-4 कत्ल रोजाना की बुनियाद पर होते थे, अब ऐसा नहीं। शहजादा सुल्तान के दावे के मुताबिक अंडरवर्ल्ड का पुरतशद्दुद जुर्म कम हो चुका है, जबकि अब जायदादों पर कब्जे जैसे क्राइम बढ़े हैं। साबिक IG आफ्ताब चीमा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि 15-20 डॉन हैं जिन्होंने पूरा लाहौर शहर कब्जा किया हुआ है, ये मुबालगा है, किस्से कहानियां हैं। साबिक IG पुलिस का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि इश्तिहारियों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन लाहौर में कोई नो गो एरिया नहीं है। आफ्ताब चीमा ने मजीद बताया कि जब वो DIG लाहौर थे तो अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का कोई ताल्लुक नहीं था। इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर का नाम लाहौर में अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन BBC से बात करते हुए साबिक पुलिस इंस्पेक्टर का कहना था कि उनके खिलाफ तमाम केसेस झूठ की बुनियाद पर दर्ज किए गए। आज तक एक भी ऐसा बंदा नहीं पकड़ा गया जो कहता हो कि उसने आबिद बाक्सर के कहने पर फलां कत्ल किसी को जख्मी या किसी को डराया या धमकाया हो। आबिद बाक्सर ने शूटर से मुतालिक एक सवाल पर कहा, अगर मैंने लाहौर में शूटर्स रखे हुए हैं तो पुलिस पकड़ती क्यों नहीं, किसने रोका है उन्हें। एक सवाल के जवाब में आबिद बाक्सर ने इतराफ किया कि वो जमीन
زمینوں سے قبضے چھڑوانے اور لوگوں کے درمیان صلح کروانے میں معاونت کرتے رہے ہیں۔ اگر میں لوگوں کی مدد کرتا رہا ہوں تو اس میں کون سا جرم ہے؟ پنچایتی نظام تو خود سپریم کورٹ نے بھی بحال کرایا ہے۔ عابد باکسر کے مطابق انہوں نے ماضی میں کئی کیسز میں صلح کروائی، لیکن اب وہ اس طرح کا کام بھی نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کام پیسے کے لالچ میں نہیں کیا، باقی لوگ تو پیسے لے کر یہ کام کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیسے لے کر صلح کروانے سے نیکی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں عابد باکسر نے بتایا کہ ان کی وراثتی جائیداد کی ملکیت 1 ارب روپے ہے جو ڈکلیئر ہے، جبکہ ان کو مختلف جائیدادوں سے کرائے کی مد میں ماہانہ 40 لاکھ روپے آمدن ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ افضال عرف کنو اور میاں حسیب عرف وکی بیرون ملک فرار ہیں۔ افضال عرف کنو، میاں وکی اور دیگر ملزمان نے بھی اپنے سوشل میڈیا پیغامات میں جرائم کی دنیا میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ لاہور میں زمینوں پر قبضوں کا معاملہ اور قبضہ مافیا کا سلسلہ بھی انڈر ورلڈ کی توجہ کا مرکز ہے۔ سینئر پولیس اہلکار کے دعوے کے مطابق اگر کسی کی زمین یا پلاٹ پر قبضہ ہو جاتا ہے تو وہ ایسے عناصر کو کہتا ہے کہ آپ چاہے مجھے کم پیسے بھی دے دیں لیکن وہ پلاٹ رکھ لیں اور مجھے اتنے پیسے دلوا دیں۔ ایسے عناصر زمینوں کو پھر زور زبردستی چھڑوانے کے لیے اپنے بندوں کو بھیجتے ہیں جو اس زمین کا قبضہ لیتے ہیں، یوں اونے پونے داموں انہیں زمین کا وہ حصہ مل جاتا ہے۔ ایک سوال کے جواب پر سینئر اہلکار کا مزید کہنا تھا کہ ایسے لوگ باقاعدہ رجسٹریاں کرواتے ہیں، اس لیے ان کے نام وہ جائیداد باقاعدہ قانونی طریقے سے منتقل ہوتی ہے جس کی بنیاد پر پولیس ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ پولیس کے لیے مشکل پہلو یہ ہے کہ جب وہ ایسے لوگوں کو گرفتار کرتی ہے تو وہ کچھ عرصہ جیل میں رہتے ہیں اور اس دوران متاثر فریق پر دباؤ ڈال کر صلح کروا لیتے ہیں اور جیل سے باہر آ جاتے ہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں سینئر پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ ایسے کیسز میں ملوث ملزمان ہمیشہ تگڑے وکیل کرتے ہیں جو عدالتی معاملات میں ان کا بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ اس معاملے پر سابق آئی جی آفتاب چیمہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں پولیس بھی کسی حد تک شامل ہو، لیکن زمین پر قبضے محکمہ مال کی معاونت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے۔ انڈر ورلڈ اور قبضہ مافیا کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اہم سوال ہے جس کا ایک جواب تو پولیس اور انڈر ورلڈ کے تعلق میں چھپا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو بھی چند مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے مطابق ملزمان کو بر وقت سزائیں ملنی چاہیے، پولیس کا بہتر ہونا، ان کی پیشہ ورانہ قابلیت بڑھانا بھی بہت ضروری ہے، لیکن ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم بہت پرانا ہو چکا ہے۔ کرمنلز جرم کرنے میں بہت آگے جا چکے ہیں، جبکہ ہمارا فوجداری نظام عدل بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ نظام عدل جتنا مضبوط ہوگا، جرائم پر قابو پانے میں اتنا ہی معاون ہوگا۔ شہزادہ سلطان کے مطابق پولیس ملزم کو پکڑ کر عدالت لے آتی ہے، لیکن پراسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوتی، جس سے سزائیں کم ہوتی ہیں۔ پولیس اور پراسیکیوشن کو تگڑا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بہتر تعاون سے ہی ملزم کو سزائیں دلوانے میں مدد ملے گی، جس سے جرائم پر قابو پایا جا سکے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ کرائم بڑھنے میں ہمارے سماجی اور معاشی حالات، بے روزگاری، معاشی ناہمواری، یکساں مواقع نہ ملنے کا بھی ہاتھ ہے۔